Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Welcome to English online classes. This is Shazia Rahman. Today I am going to give you a brief overview of chapter number 5. It is comparatively a short chapter. As you know that nowadays Mr. Chips is retired and he is leading a retired life at the house of Mrs. Wickett. Over there he is usually remembering his past incidents. So in this chapter he is recollecting his past memories, especially those ones which are related with Catherine Bridges. He is remembering the incident which happened in spring 1898, and this incident became a cause of engagement and ultimately the marriage of Mr. Chips and Miss Catherine. اس چیپٹر میں وہ اپنی پاس کی میموریز کو ریکلیکٹ کر رہا ہے، اسپیشلی وہ میموری جس میں مسٹر چپس کی ملاقات جو ہے وہ لیڈی کیتھرین کے ساتھ ہوئی، اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو ریممبر وچ ون آف ہز فیٹ پرفارم دس امپورٹنٹ ٹاسک. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ٹاسک کون سا ہے کہ وہ اس کا وہ یاد کرنے کی کوشش کرے اس کا کون سا پاؤں تھا جو کہ ماؤنٹین کے اوپر سلپ کر گیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ لیڈی کیتھرین سے مل پایا، اور ان کی پھر آپس میں ود دا پیسیج آف ٹائم دے ہیڈ اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ، دے فیل ان لو ود ایچ ادر اینڈ الٹیمیٹلی دے گاٹ میرڈ. ٹھیک ہے، ان کی شادی کا سبب بنا آخر میں. تو وہ سوچ رہے کہ پتہ نہیں کون سا میرا پاؤں تھا، دایاں تھا یا بایاں تھا، کس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. اور پھر وہ اسپیشلی ہی از ریکالنگ دا نیچر آف مس کیتھرین بریجز دیٹ شی واز اے ویری ہیپی ٹائپ آف گرل. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی پیوش ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، سم پیپل آر ایگریسو، بٹ شی واز اے ویری ہیپی سارٹ آف پرسن. زیادہ تر خوش مزاج تھی، خوش رہتی تھی. ٹھیک ہے، اور دونوں جو ہیں وین دے ہیڈ اے گڈ انڈرسٹینڈنگ ود ایچ ادر، وین چپس واز ناٹ فلی ریکورڈ فرام ہز ڈیزیز کہہ لیں یا انجری بلکہ کہیں، جب وہ ابھی پوری طرح سے ریکورڈ نہیں ہو پایا تھا، تو دے بوتھ یوز ٹو واک ٹوگیدر، دے ہیڈ دا چیٹنگ ود ایچ ادر اینڈ دے ور پلاننگ فار دیئر فیوچر بیکاز بوتھ آف دیم ہیڈ اسٹارٹیڈ لائکنگ ایچ ادر. تو وہ دونوں جو ہے وہ جب اس اپنے مستقبل کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، چپس یوز ٹو بی ویری مچ ایمبیشیس اباؤٹ ہز فیوچر. چپس جو ہے وہ کیتھرین سے کچھ زیادہ ہی ایمبیشیس لگتا تھا. اور لیڈی کیتھرین کو پتہ تھا کہ مسٹر چپس واز اے ٹیچر. مسٹر چپس واز اے بٹ کنفیوز اباؤٹ ہز پروفیشن. ہی تھاٹ دیٹ اٹس ناٹ ویری گڈ ٹو بی اے ٹیچر. کچھ اور پروفیشنس بھی ہیں جو زندگی میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بٹ لیڈی کیتھرین بریجز showed her utter satisfaction with this profession. She said that she is happy that Mr. Chips is a teacher. اسے اس پروفیشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ آن دا ادر ہینڈ شی واز ویری ہیپی ٹو نو دیٹ مسٹر چپس واز اے ٹیچر. ہی واز ناٹ اے ڈاکٹر، ہی واز ناٹ اے لائر اور بزنس مین اور اینی ادر پرسن. ٹھیک ہے، تو وہ پوری طرح سے سیٹسفائڈ تھی، اور وہ چپس کو بھی یہی ریئلائز کروانا چاہتی تھی دیٹ ٹیچنگ از اے ویری امپورٹنٹ پروفیشن بیکاز اٹ از دا اونلی پروفیشن وچ ہیز through which you can have an influence on the minds of the young generation. اور young generation جو ہوتی ہے that is very important because that is the generation which is going to hold the reins of a country. ٹھیک ہے، which is going to be important for the world as well. تو young generation ہی ہوتی ہے جو کہ دنیا کے لیے اہم ہوتی ہے، اپنے کنٹری کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، جنہوں نے پورا اپنے جنریشن کو اپنے کنٹری کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور ٹیچر ایسی پرسنالٹی ہوتے ہیں جو کہ ان ینگ جنریشن کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کے اوپر پازیٹیو جو ہے ان کے مائنڈ میں چینجز لا سکتے ہیں تھرو ایجوکیشن. سو ٹیچرز جاب از not to teach or inculcate a few words in the minds of the students, rather teachers job is to have a positive influence on the minds of the young generation. اور چپس جو ہے who himself was a teacher, he had never thought that education was so important or to be a teacher is so important for the young generation. وہ ٹیچر تھا، how ridiculous it is کہ وہ ٹیچر تھا، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ٹیچر ہے تو وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے ینگ جنریشن کے لیے. اینڈ لیڈی کیتھرین ریئلائزڈ ہر about the significance or the importance of the teaching profession.
اور she was quite happy with Mr. Chips that he used to be very honest and he used to say simple things to him. ٹھیک ہے. اور مسٹر چپس کی پرسنالٹی سے مس کیتھرین برجس پوری طرح سے سیٹسفائڈ تھی کہ وہ آنیسٹ بھی ہے بسائڈس بینگ گڈ لکنگ, اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ سمپل تھنگس کہتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کرتے ہیں, بٹ چپس واز ناٹ لائک دوز پیپل. اور اس کو ایک اور یاد بھی آتی ہے when he was staying at Mrs. Wicket's house. وہ جو ہے that memory was also very much crystal clear in his mind, اور وہ یہ تھی کہ one day he shared all his weaknesses with Catherine Bridges. He told her about her mediocre degree in education. He told her that he was not a very shining student. He did not have very high-fi sort of academic career. And he also told her about her teaching problems which he used to face in the class, like discipline problems. Sometimes he was not able to control the students in the class. And last but not the least is that he was too old to marry a young and ambitious girl like Catherine. اس نے بتایا کہ میری تو بھی میڈیوکر سی ڈگری ہے, میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, اور سیکنڈلی یہ بھی بتایا کہ اس کا ڈسپلن کا ایشو اس کو اکثر پیش آتا رہتا ہے, بچوں کو بعض اوقات کلاس میں کنٹرول نہیں کر پاتا. اور تھرڈلی اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ کم از کم اس کو یہ امید نہیں ہے کہ اس کی ایک بہت ہی ینگ بیوٹیفل اور ایمبیشیس قسم کی لڑکی سے شادی ہو سکے. اینڈ یو نو وٹ واز دا رسپانس آف لیڈی کیتھرین ٹو آل آف ہز ویکنیسز؟ شی جسٹ اسمائلڈ. She didn't say anything to him. وہ جواب میں صرف اس نے مسکرا دیا, اس نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے, اس نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا یا اس کو she didn't think to remark anything in response. She just passed him smile. اور نیکسٹ اس چیپٹر میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لیڈی کیتھرین واز پیرنٹ لیس. She had no parents. She was married from the house of her aunt in Ealing. Ealing انگلینڈ کا ایک سٹی ہے جہاں پر اس کی آنٹی کے گھر سے اس کی شادی ہوئی. اینڈ you know the last incident before their marriage was that Miss Catherine Bridges asked from Mr. Chips mockingly, مسکراتے ہوئے اور ایک mocking seriousness کے ساتھ اس نے مسٹر چپس سے کویشچن کیا کہ what should I call you? Should I call you Mr. Chips or should I call you sir? Sir کہوں یا Mr. Chips کہوں. And later on, before this, that Mr. Chips could answer her anything, she herself remarked that it is a better option for me to call you Mr. Chips. وہ سر نہیں کہے گی بلکہ Mr. Chips کہے گی. And Mr. Chips, to be called Mr. Chips was very important for Mr. Chips, and it remained important for him throughout his life. Even at the time when he was leaving this world, he was going to die, he was on the deathbed, he remembered these words of Lady Catherine when she said her, should I call you Mr. Chips? اور پھر اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ that now she is feeling herself like a boy who is going to start his first term with Mr. Chips. So that was all about this chapter. Thank you so much, and for the translation and explanation of this chapter, please don't forget to listen to my next recording. Thank you so much. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yes girls, now please come on page number 11, chapter number 5 and passage number 1. I'm going to translate this passage. When Chips, dreaming through the hours at Mrs. Wicket's, recollected those days, he used to look down at his feet and wonder which one of it was that had performed so signal a service. When Chips dreaming means imagining. You know that Chips was a daydreamer and night dreamer. Being an old man, he used to dream at day as well as at night. تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جب چپس جو تھا
ڈریمنگ کر رہا ہوتا تھا، یعنی کہ امیجننگ کر رہا ہوتا تھا، تصورات میں کھویا ہوتا تھا. تھرو دا آرس ایٹ مسز وکٹ کے گھر میں اپنے گھنٹوں کے دوران، جب وہ یعنی اپنے ٹائم کے دوران جب وہ امیجن کر رہا ہوتا تھا. ریکلیکٹڈ دوز ڈیز، ریکلیکٹڈ مینس ہی یوز ٹو ریکال دوز ڈیز، وہ ان دنوں کو یاد کیا کرتا تھا. ہی یوز ٹو لک ڈاؤن ایٹ ہز فیٹ، اور یعنی ماضی کے دنوں کو یاد کیا کرتا تھا، اور خاص کر وہ اپنے پاؤں کو جو ہے وہ دیکھا کرتا تھا. اینڈ ونڈر مینس سرپرائزڈ، کہ وہ حیران ہوتا تھا. وچ ون آف اٹ واز دیٹ ہیڈ پرفارمڈ سو سگنل اے سروس. سگنل مینس امپورٹنٹ، تو وہ سوچا کرتا تھا، حیران ہو کو سوچا تھا کہ اس کا کون سا ایسا پاؤں تھا جس نے اتنی اہم اس کے لیے خدمت سر انجام دی. کون سی خدمت کہ جو سلپ ہو گیا اور اس کی لیڈی کیتھرین سے ملاقات کا سبب بنا. دیٹ the trivial cause of so many momentous happenings. ٹریویل مینس معمولی سی، یہ معمولی سی بات. cause of so many momentous happenings. momentous means important، جو کہ بہت سارے اہم واقعات. happenings means incidents. یہ معمولی سی بات یعنی اس کا سلپ ہونا، اس کے پاؤں کا جو ہے ماؤنٹین گیبل کے اوپر سلپ ہونا، اس کی زندگی میں بہت سارے اہم واقعات کی وجہ بن گیا. was the one thing of which details evaded him. But perhaps he was too old to remember the details of these incidents. ٹھیک ہے، شاید وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ وہ اس انسیڈنٹ کی ڈیٹیلس کو یاد نہیں رکھ پا رہا تھا. evaded means escaped. ٹھیک ہے، اس واقعے کی ڈیٹیلس تو یاد نہیں تھی. but he re-saw the glorious hump of the gable. لیکن وہ ابھی بھی re-saw means وہ دوبارہ دیکھ سکتا تھا. glorious means majesty، اور ہمپ مینس پیک آف دا گیبل. کہتے ہیں کہ وہ جو ماؤنٹین تھا، جو پہاڑ تھا گیبل، اس کی خوبصورت سی چوٹی کو ابھی بھی دوبارہ دیکھ سکتا تھا. ری سو مینس دیٹ ہی یوز ٹو ری امیجن دا بیوٹیفل پیک آف دا ماؤنٹین گیبل. امیجن کر سکتا تھا، خوابوں ہی خوابوں میں، خیالوں ہی خیالوں میں تصور کر سکتا تھا. اور نیکسٹ وہ رائٹر بتا بھی رہا ہے، ہی ہیڈ نیور وزٹڈ دا لیک ڈسٹرکٹ سینس. اس وقت سے اس نے دوبارہ کبھی لیک ڈسٹرکٹ کو وزٹ بھی نہیں کیا تھا. اینڈ دا ماؤس گرے ڈیپتھس آف واسٹ واٹر انڈر دا سکریز. اور سکریز کے نیچے واسٹ واٹر کی جو خاکستری یا ماؤس گرے کلر کی گہرائیوں کو بھی دیکھ سکتا تھا. ہی کوڈ ری اسمیل دا واشڈ ایئر آفٹر ہیوی رین. تو وہ ہیوی رین کے بعد دھلی ہوئی ہوا کی خوشبو کو بھی سونگھ سکتا تھا. اینڈ ری فالو دا ریبن مینس زگ زیگ پاتھ. ٹھیک ہے، جو ٹیڑھا میڑھا راستہ ہوتا ہے. آف دا پاس آپ پیسیج کو کہہ لیں، کہتے وہ راستہ جو تھا اس کے وہ ٹیڑھا میڑھا راستہ جو تھا اکراس ٹو دا اسٹائی ہیڈ، جو کہ اکراس مینس آن دا ادر سائڈ آف اسٹائی ہیڈ، جو کہ اسٹائی ہیڈ کے پار جو ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا اس کے اوپر ابھی بھی امیجن کر سکتا تھا کہ وہ اس کو دوبارہ اس کے اوپر چل رہا ہے. سو کلیئرلی اٹ لنگرڈ مینس ہوورڈ. تو کہتے ہیں یہ سب باتیں دے ور کلیئرلی پریزنٹ ان ہز مائنڈ، بہت واضح طور پر ابھی بھی اس کے ذہن میں منڈلاتی تھی، پائی جاتی تھی. دیٹ ٹائم آف ڈیزی ہیپینیس. اور وہ وقت کیسا تھا؟ اٹ واز اے ٹائم آف ڈیزی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدہوش سی خوشی کا وقت تھا. دوز ایوننگ اسٹرولس، اور خاص کر ایوننگ کے وقت ان کی جو واک ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ان کی سے مراد ہے مسٹر چپس اینڈ لیڈی کیتھرین when they used to walk together by the water side. کہاں پر دونوں واک کرتے تھے؟ واٹر سائڈ، پانی کے کنارے پر. ہر کول وائس، اور اس کی خوبصورت سی آواز. اینڈ ہر گے لافٹر، اور اس کی گے مینس جوائس، خوشی کے کہکہے. وہ سب باتیں اس کو اچھی طرح سے یاد تھیں. شی ہیڈ بین اے ویری ہیپی پرسن آلویز. اور مسٹر چپس نے جج کیا کہ وہ ہمیشہ یہ بڑی خوش رہنے والی شخص تھی. They had both been so eager, planning a future together. Eager means desirous, ambitious. وہ دونوں بہت ہی خواہش مند تھے کہ وہ اپنے فیوچر کو پلان آؤٹ کریں. But he had rather been serious about it. لیکن مسٹر چپس جو تھا he was more serious about the future planning than Lady Catherine. Even a little odd. Odd means fearful. بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے وہ تھوڑا سا خوفزدہ بھی تھا تو یہ زیادہ صحیح ہوگا. It would be all right, of course, her coming to Brookfield. Other housemasters were married. وہ سوچتا تھا it would be all right، ٹھیک ہوگا.
آف کورس یقیناً ہر کمنگ ٹو بروک فیلڈ کہ جب لیڈی کیتھرین کی شادی ہو جائے گی میرے ساتھ تو وہ بروک فیلڈ میں آئے گی تو یہ صحیح ہے. ادر ہاؤس ماسٹرز were married کیونکہ بیکاز ہی از ناٹ دا اونلی پرسن who is going to marry. There were some other school teachers who were married and they were residing in the residencies of the school teachers. ٹھیک ہے, جو ریزیڈینسی فیملی ریزیڈینسیز میں وہ کچھ اور ٹیچر بھی تھے جو ریزائڈ کر رہے تھے, شادی کے بعد وہیں پر رہ رہے تھے, تو اس کا آنا بھی ٹھیک ہے. اینڈ شی لائک بوائز, اور وہ لڑکوں کو بھی پسند کرتی تھی. شی ٹولڈ ہم, اس نے بتایا, اینڈ وڈ انجوائے لیونگ امنگ دیم, اور اسے لڑکوں میں رہنے میں مزہ بھی آئے گا. او چپس, آئی ایم سو گلیڈ یو آر وٹ یو آر. تو وہ چپس کو کیا ریئلائز کرواتی تھی, کہتی چپس تم جو ہو میں اسی سے بہت خوش ہوں. جو ہو سے مراد, ایز اے ٹولڈ یو ارلیئر دیٹ چپس واز ناٹ ویری مچ سیٹسفائڈ ود ہز فیوچر ایز اے ٹیچر. ٹھیک ہے, تو ہی واز اے بٹ کنفیوز اباؤٹ ہز ٹیچنگ کریئر. وہ اپنے کریئر کے بارے میں بڑا کنفیوز تھا, لیکن اس کو لیڈی کیتھرین نے ریئلائز کروایا کہ میں خوش ہوں کہ تم جو بھی ہو, یعنی جو ٹیچر ہو تو تمہاری ٹیچنگ پروفیشن کی وجہ سے میں تم سے خوش ہوں. I was afraid you were a solicitor or a stock broker or a dentist or a man with a big cotton business in Manchester. I'm so glad that you are what you are. I'm afraid. کہتی مجھے اچھا نہ لگتا یا میں اس بات سے ڈرتی اگر تم کیا ہوتے, سالیسیٹر ہوتے. سالیسیٹر مینس لائر ہوتے, اور اسٹاک بروکر مینس کمیشن ایجنٹ ہوتے, اور ڈینٹسٹ یا پھر کوئی دندان ساز ہوتے, یعنی کہ دانتوں کا علاج کرنے والے. اور اے مین ود اے بگ کاٹن بزنس ان مینچسٹر, یا پھر ایک بہت بڑے بزنس مین ہوتے کاٹن کے مینچسٹر میں. مینچسٹر از اگین اے سٹی, انڈسٹریل سٹی آف انگلینڈ. تو کہتی ہے اگر یہ سب ہوتا تو میں تم سے اتنی خوش نہ ہوتی. When I first met you, I mean school mastering is so different, so important, don't you think? کہتی جب میں پہلی بار تم سے ملی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسکول ماسٹرنگ جو ہے وہ ایک مختلف جاب ہے اور بہت اہم بھی ہے. کیا تمہارا یہ خیال نہیں ہے؟ To be influencing those who are going to grow up and matter to the world. کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو کہ ینگ جنریشن کے مائنڈس کے اوپر اثر انداز ہوں گے اور دنیا کے لیے امپورٹنٹ بھی ہوں گے. چپ سیڈ ہی ہیڈنٹ تھاٹ آف اٹ لائک دیٹ. چپس نے کہا کہ اس نے اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا, اور ایٹ لیسٹ ناٹ آفن, یا کم از کم بہت بار نہیں سوچا. ہی ڈیڈ ہز بیسٹ. اٹس ٹرو دیٹ ہی یوز ٹو پٹ ہز بیسٹ سروسز ان ہز جاب. ہی یوز ٹو گیو ہز بیسٹ ان ٹیچنگ, لیکن اس نے ٹیچنگ کو کبھی اتنا امپورٹنٹ سمجھا نہیں تھا. دیٹ واز آل اینی تھنگ کوڈ ڈو ان اینی جاب. اور ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, کسی بھی جاب میں ہو تو اپنی بہترین سروسز دے سکتا ہے, یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور وہ بھی بینگ اے ٹیچر ہی واز گیونگ ہز بیسٹ ٹو دا بروک فیلڈ. یس آف کورس چپس, آئی ڈو لو یو فار سیئنگ سمپل تھنگس لائک دیٹ. اینڈ وٹ واز دا response of Lady Catherine? She said that she liked Mr. Chips for saying simple things. وہ اس لیے پسند کرتی ہے سادہ باتیں کہنے کی وجہ سے, because Chips was not over exaggerated or boastful type of person. Okay then girls, thank you so much, and that's all for today.